اور دوسری جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جو انسان 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، تو اس دن کے اندر، جس دن میں اس شخص نے 100 مرتبہ پڑھا ہے، دنیا میں اس کے اجر کے برابر کسی کا اجر نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی اور شخص بھی یہی ذکر پڑھ لے۔ 100 مرتبہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا دن میں، اس دن کے اندر دنیا میں نیکی اور اجر کے حوالے سے کوئی آپ کا برابر ہی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی دوسرا آدمی بھی یہی ذکر پڑھ لے۔ تو کتنا عظیم عمل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس دن آپ کا اجر اللہ کی بارگاہ میں شمار کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی اگر کیوں نہ ہو تو وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس کے پتے خشک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی سے ان خشک پتوں کو جو مارا تو پتے جو ہے وہ جھڑنے لگے۔ فرمایا کہ جس طریقے سے یہ پتے درخت سے جھڑ گئے ہیں، یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمات گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے لاٹھی کے ذریعے یہ پتے جھڑ گئے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ثلاث لا يرد اللہ الدعاء، 3 قسم کے لوگ، 3 اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اس میں اول ذاکر اللہ کثیرا، پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، تو خوش ہو جائیے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اذکار کے فضائل کے اندر ہیں۔ آخر کے اندر گزارش یہی ہے، وقت کی کمی کے پیش نظر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہماری زندگی وہ اللہ کے ذکر کے اندر اگر گزر جائے، ہماری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، تو میرے بھائیوں کیا ہی اچھا ہے کہ دنیا میں بھی سکون و اطمینان، خیر و برکات، اللہ رب العالمین کی طرف سے نور، اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جنتوں کی، اس کی خیر و برکات کی، اور اس کی طرف سے فوزان کی، اور اس کی طرف سے رضوان کی بشارتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ان کلمات کو ہم اپنی زبان پہ جاری کر لیں، اپنی زندگی کے اندر حرز جان بنا لیں، اور اس ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، صبح و شام اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔